الله 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 الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم، حضرات علماء اکرام، اساتذہ اکرام، مفتیان اعظام اور میرے دوستو، سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنی باتیں سننے کے لیے یہاں ہمیں جمع فرمایا. میں مشکور ہوں منتظمین کا جنہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو یہاں اتنے بڑے مجمع میں اکابرین کی موجودگی میں، علماء حضرات کی موجودگی میں کچھ بات کرنے کا حکم دیا. چونکہ میرے لیے ان کا کہنا حکم کا درجہ رکھتا ہے. بڑوں کا کہا ماننے میں عافیت اور بھلائی اور خیر ہے. بس یہ سوچتے ہوئے، اگرچہ علم کے پہاڑ یہاں موجود ہیں اور ان کے سامنے لب کشائی جو ہے وہ یقیناً اس کی مترادف ہے کہ جیسے سورج کو چراغ دکھانا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ باتیں میرے منہ سے نکلوائیں جس کی ہم سب کو ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں کو کھول کھول کر اگرچہ یہاں علماء اکرام نے وضاحت کے ساتھ فرمایا، اب گنجائش تو نہیں ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بڑوں کا کہنا ہے، ان کا حکم ہے. تو بس دعا یہ اللہ کے حضور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل بھی کروا دیں. اور یہاں سے میرے دوستوں کوئی بات لے کے جائیے اپنے دل میں اور اس بات کے اوپر پھر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے مانگیں عمل. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکالیف اٹھائیں ہم لوگوں کے لیے، اس امت کے لیے، یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے اور ڈرائیے. گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں، تو آپ کو نیند سے کیا تعلق، پرسکون زندگی سے کیا نسبت، آپ کو راحت سے کیا سروکار، آپ کو گرم بستر سے کیا مطلب، راحت بخش ساز و سامان سے کیا واسطہ. آپ اٹھ جائیے اس کار عظیم کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منتظر ہے. اٹھ جائیے جد و جہد یعنی مشقت کے لیے، محنت کے لیے، کہ اب نیند اور راحت کا وقت گزر گیا. اب آج سے بیداری ہے اور ہمیشگی جب تک کہ آپ کی زندگی اس وقت تک آپ کو بیدار رہنا ہے. اٹھ جائیے اور اس کام کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیے. بڑے عجیب کلمات، یا ایھا المدثر قم فانذر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اٹھے ہیں، پرسکون گھر، گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طوفانوں اور تیز جھڑوکوں کے
درمیان سمندر کے بیچ میں گویا کہ اتار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور پھر اٹھے رہے، راحت و سکون ختم کر دیا، زندگی اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو پھر اٹھے ہی رہے۔ کام اللہ کی طرف دعوت دینا تھا، یعنی دعوت اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کمر توڑ بوجھ اپنے کندھوں پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا۔ یہ بوجھ تھا اس روئے زمین پر امانت کبریٰ کا، ساری انسانیت کا بوجھ، مختلف میدانوں میں جہاد اور دفاع کا بوجھ۔ اس پورے عرصے میں، یعنی آج جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آواز سنی، اللہ کا پیغام سنا، قم فانذر، ڈرائیے، یعنی ڈرائیے سے مراد یہ کہ انہیں بتائیے کہ یہ جس زندگی کو گزار رہے ہیں وہ زندگی ایسے گزارنے کے لیے اللہ نے زمین پر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے، حکم اور بجاوری کے لیے بھیجا ہے۔ اس پیغام کو پھیلائیے اور انسانیت کی طرف سے انسانیت کو رہنمائی کے راستے دکھائیے، انسانوں کی رہنمائی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے اور سارے لوگوں، ساری آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان سب کی طرف سے اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، جزا دے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اتنے مہربان اور شفیق تھے جتنا ایک باپ یا جتنی ایک ماں اپنی اولاد کے لیے شفیق اور مہربان نہیں ہوتے۔ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت فضالہ بن عبید اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ مخلوق کے فیصلوں سے فارغ ہو چکے ہوں گے، تو ایک آدمی باقی رہ جائے گا جس کو جہنم میں لے جانے کا حکم کیا جائے گا۔ وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھے گا تو اللہ فرمائیں گے اسے واپس لے آؤ۔ وہ واپس لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تو نے پیچھے کیوں دیکھا؟ تو وہ جواب دے گا، اے اللہ، مجھے آپ سے یہ امید تھی کہ آپ مجھے جنت میں بھیج دیں گے۔ تو اس کو جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا۔ سو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ عطا فرمایا کہ اگر میں تمام جنت والوں کو بھی کھلاؤں تو ختم نہ ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا تذکرہ فرما رہے تھے، فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکرہ یرس سرور فی وجہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر مسرت جھلک رہی تھی، یعنی آپ کو اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ یہ شخص جہنم سے بچ کر جنت میں چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ امت کا ایک ایک فرد بلکہ پوری انسانیت جنت میں جانے کے قابل ہو جائے۔ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں کہہ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں کہہ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں کہہ سکتا۔ بند آنکھیں ہیں 4 سو ہیں آپ، اس اجالے کی آب روح ہیں آپ، ناک پڑتا ہوں اور لرزتا ہوں، ایسا لگتا ہے رو برو ہیں آپ۔ آمنہ کے لال سے شمس و قمر شرما گئے، روشنی پھیلی فضا جھومی، محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے احسان عظیم فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس وقت تشریف لائے اس وقت ہر ایک اتنا پریشانی کے عالم میں تھا کہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی مسیحا آ جائے تو اللہ نے رحم فرمایا، کرم فرمایا، فضل فرمایا، احسان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک رہبر کو مبعوث کیا۔ آپ کی ایک ایک بات کتابوں میں محفوظ، باقاعدہ مفسرین نے باب باندھے ہیں کتب احادیث میں، باب ما جاء فی خلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا بیان، باب ما جاء فی شعر رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کا بیان،
باب ما جاء فی شیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سفید بالوں کا بیان۔ باب ما جاء فی ترجل رسول، آپ کی کنگھی کا بیان۔ باب ما جاء فی خضاب رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کا بیان۔ باب ما جاء فی کحل رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرما لگانے کا بیان۔ باب ما جاء فی لباس رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کا، لباس کا بیان۔ باب ما جاء فی خف رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزوں کا بیان۔ باب ما جاء فی نعل رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کا بیان۔ باب ما جاء فی ذکر خاتم رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک کا بیان۔ باب ما جاء فی صفت السیف، سیف رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا بیان۔ باب ما جاء فی امامت رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی یا امامے کا بیان۔ باب ما جاء فی جلسۃ رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا بیان۔ باب ما جاء فی تکاء رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیہ مبارک کا۔ باب ما جاء فی تکاء رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیک لگانے کا بیان۔ باب ما جاء فی خبز رسول، آپ کی روٹی کا بیان۔ باب ما جاء فی قدح رسول، آپ کے پیالے کا بیان۔ تعطر، خوشبو کا بیان، اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات کرنے کا، ضحک رسول، ہنسنے کا۔ فی صفت مزاج، آپ کے مزاج کا بیان۔ یعنی ایک ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ، اور ایسے صحابی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ ابو محذورہ، جن کو دعا دی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اذان کی اصل میں نقل اتارا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد جب قافلہ جا رہا تھا تو یہ لڑکا یعنی ابو محذورہ نوجوان تھے، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت عداوت اور بغض تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے تھے تو یہ نقل اتارتے ہوئے کچھ دوستوں کے ہمراہ اذان کی نقل اتار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آواز بھری لگی، بلوایا ان لڑکوں کو اور کہا کہ تم جو کہہ رہے تھے وہ کہو۔ تو سب نے اپنی اپنی، پھر جب ابو محذورہ نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، کہنے لگے کہ حاذا ہوا، یہ ہے وہ آواز۔ پھر انہوں نے یہ سوچا کہ اب یہ صحابہ کے ساتھ ہیں اور پوری اپنی طاقت کے ساتھ ہیں، اب تو میرا کام ہو جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر نظر ڈالی، سن لے اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ، یعنی اللہ تعالیٰ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ بس اب ابو معذورہ کے دن بدل گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو معذورہ وہ الفاظ کہو جو تم ابھی کہہ رہے تھے۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے الفاظ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی۔ بس یہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے زیادہ مجھے اس دنیا میں مبغوض تھا، یعنی میں بغض رکھتا تھا اس چہرے سے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی، میرے اوپر ہاتھ رکھا، تو اس وقت، اس کے بعد پھر جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو مجھے آپ سے زیادہ محبوب اس دنیا میں کوئی چہرہ نظر نہ آیا۔ بس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتا رہ گیا۔ ابو محذورہ کے سر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ خیر، اس وقت آپ نے یہ پوچھا کہ ابو محذورہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ابو محذورہ نے کیا مانگا؟ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مانگا، ہم سے اگر یہ کوئی پوچھے کہ کیا مانگتے ہو تو ہم دنیاوی کسی چیز کا ذکر کریں گے، لیکن ابو محذورہ انہوں نے مانگا کہ یا رسول اللہ، میں خانہ کعبہ میں اذان دینے کی خدمت مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن مقرر فرمایا کہ ابو محذورہ مکہ کے خانہ کعبہ کے مؤذن ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن مقرر فرمایا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ ابو محذورہ ٹوپی لگایا کرتے تھے ہر وقت۔ ایک مرتبہ آپ نے ٹوپی اتاری تو بال کا جوڑا جو اوپر بنا ہوا تھا وہ پیچھے بکھر گیا۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ ابو معذورہ اتنے لمبے بال؟ تو ابو معذورہ نے جواب دیا کہ ایک موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور میرے سر کے اوپر دست مبارک رکھا،
اس کے بعد سے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک میرے سر کے اوپر رکھا گیا تھا، مجھے اپنے بال کٹواتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ میرے دوستو، یہ تھی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام کی۔ ایسے سینکڑوں لا تعداد واقعات بھرے پڑے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو کیسی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت ہمیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ کو کیسے منانا ہے، کیسے راضی کرنا ہے۔ ایک واقعے میں لکھا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کی تعریف یہ ہے کہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوں اور زبان نبوت انہیں بیان کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اذنب عبدا ذنبا، مجھ سے گناہ ہو گیا، میرے بندے نے گناہ کیا، فقال اللہ، تو پھر اس نے کہا اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دیجئے۔ فقال تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کر لیا، فعلم ان لہ ربا، وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، یغفر الذنب، جو اس کو معاف کر سکتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، ویأخذ بہ، اور اس کو پکڑ بھی سکتا ہے۔ ثم عاد، کچھ دن گزرے، کچھ وقت گزرا، فاذنب، اس نے پھر گناہ کر لیا، اور پھر اس نے کہا فقال ای رب، پھر اس نے کہا اے میرے رب، اغفر لی، مجھے معاف کر دیجئے، ذنبی، میرے گناہوں کو۔ فقال تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا عبدی ذنبا، عبدی اذنب ذنبا، میرے بندے سے گناہ ہو گیا، فعلم ان لہ ربا، وہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے، یغفر الذنب، جو اس کو گناہوں پر، جو اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، ویأخذ بہ، اور اس کو پکڑ بھی سکتا ہے۔ ثم عاد، کچھ وقت گزرا، اس نے پھر گناہ کیا، فاذنب، گناہ کیا، فقال، پھر اس نے کہا اے رب، اے میرے رب، اغفر لی، مجھے معاف کر دیجئے، ذنبی، میرے گناہوں کو۔ فقال تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے سے گناہ ہو گیا، فعلم ان لہ ربا، یہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے، کوئی پالنے والا ہے، یغفر الذنب، جو اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ویأخذ بالذنب، اور جو اس کو پکڑ بھی سکتا ہے اس کے گناہوں کے سبب۔ اعمل، تو کرتا جا، ما شئت، جو چاہے، فقد غفرت لک، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، یا میں نے تجھے تیری بخشش کر دی۔ تو میرے دوستو، یہ دولتیں ہمیں ملی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، ان کے طفیل سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوستو، ہم باتیں کرتے ہیں آپ کی محبت کی، لیکن آپ کے اخلاق کس طرح کے تھے اس کو اپنانے کی کبھی ہمیں فکر نہیں ہوئی۔ اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ اخلاق اپنائے یا نہیں؟ جب کبھی سڑک پہ کھڑے ہوں، جب کبھی گاڑی میں سوار ہوں، جب کہیں گھر کے معاملات ہوں، اس وقت یہ دیکھیں کہ ہمارے اخلاق کس درجے میں ہیں، کس کیفیت میں ہیں، کہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے، جب بھی آپ گھر آتے سب سے پہلے سلام فرماتے، سلام کے بعد آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا، مسکراہٹ، اور گھر میں جب داخل ہوتے تو کہاں سے آتے؟ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کاروبار میں کامیابی ہو گئی، آفس میں کوئی تمغہ مل گیا، کوئی کامیابی حاصل ہوئی ہے، کوئی جیت ہوئی ہے، اس کے بعد آ رہے ہیں۔ باہر سے گالیاں لوگ دیتے تھے، کفار، یہ ابتدائی زمانہ تھا، گالیاں دیتے تھے، کوئی تھوکتے تک تھے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیتے تھے، آپ پر پتھر برساتے تھے۔ ان سب کے باوجود جب آپ گھر تشریف لاتے تو آپ مسکراتے، سلام کرتے۔ ایک مرتبہ آپ نے صرف ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ گھر میں داخل ہوئے، آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام نہیں کیا، آپ مسکرا کے نہیں ملے، کیونکہ بہت زیادہ اذیت اٹھائی تھی راستے میں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ کچھ پریشان ہیں؟ کہا نہیں، بتانا نہیں چاہتے تھے اپنی پریشانی کہ نہیں۔ تو کہا کہ آج آپ نے نہ سلام کیا اور نہ آج آپ نے مسکرا کے ہماری طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر قربان جائیے میرے دوستو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت الٹے پیروں گھر سے باہر گئے ہیں، واپس آئے ہیں، چہرہ اپنا ہنستا ہوا رکھا اور پھر سلام کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو گئیں،
یہ ہیں اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ بدر کے موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کر رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا، جیسے آگے لکیر لگا کے کسی کو کھڑا کرتے ہیں تو اس تیر سے آپ لکیر بھی لگائی اور پھر بتا رہے تھے کہ یہاں کھڑے ہو۔ ایک صحابی ہیں سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پیٹ پر آپ نے، وہ تھوڑا سا آگے آ گئے، آپ نے پیٹ پر ایک وہی اپنا تیر لگایا جو کیونکہ یہ سب سے کچھ آگے نکلے ہوئے تھے، تیر کا دباؤ ڈالا اور فرمایا سواد برابر ہو جاؤ۔ سواد نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے تکلیف پہنچا دی، بدلہ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنا پیٹ کھول دیا اور فرمایا بدلہ لے لو۔ سواد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کا بوسہ دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواد اس حرکت پر تمہیں یعنی یہ تم نے کیا حرکت کی؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ درپیش ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، یعنی اب جنگ ہونے والی ہے، پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہو، دنیا میں رہیں نہ رہیں، جام شہادت نوش کر جائیں۔ میں نے چاہا کہ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری معانقہ یعنی آخری معاملہ کر لوں، اور وہ یہ کہ میری جلد آپ کی جلد مبارک سے چھو جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور انہیں دعا دی۔ یہ تھے صحابہ، یہ تھی محبتیں۔ ہم بہت آرام سے کسی کو یہ کہہ دیتے ہیں میرے دوستو، اور یہ اس وقت اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے کہاں چلے جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں جہنمی ہے یا فلاں تو جہنم میں جائے گا یا فلاں طبقہ ایسا ہے۔ نہیں میرے دوستو، یہ تو اللہ ہی کے علم میں ہے کہ کس کا کیا مقام ہے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، اور یہ بھی حدیث قدسی ہے، یعنی الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، لیکن زبان نبوت نے اسے بیان کیا۔ تو کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث ان رجلا قال، کہ ایک شخص تھا، اس نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں کو معاف نہیں کرے گا، جیسے ہم اکثر کہہ دیتے ہیں، تو اللہ کی قسم اللہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قال، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یتعالی علی، یہ کون ہوتا ہے مجھ پر حکم چلانے والا، یعنی اس کو کس نے وہ دی کہ یہ قسم کھا کے یہ کہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ اغفر لفلان، میں نے اس شخص کی تو مغفرت کر دی، اسے تو میں نے معاف کر دیا جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے۔ فإنی قد غفرت لفلان، یعنی اس شخص کو جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ معاف نہیں کریں گے، اسے تو میں نے معاف کر دیا۔ وأحبطت عملک او کما قال، اور میں نے تمہارے عمل کو، کہ تم نے یہ کہا کہ فلاں کو اللہ معاف نہیں کرے گا، تو میں نے تمہارے عملوں کو ضائع کر دیا۔ تو میرے دوستو، بہت سنبھل کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ یہ اجتماعات اسی لیے منعقد ہوتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے نیک بندے بن جائیں، اللہ والے بن جائیں، اللہ کو راضی کر لیں اور اپنا معاملہ اچھا کر لیں۔ اللہ یہی ہم سے چاہتے ہیں، یہی مطلوب ہے، یہی حاصل ہے، یہی ربیع الاول کا خلاصہ ہے۔ اور جو معراج کا تحفہ ہے، جو تحفہ ہمیں دیا گیا، یعنی نماز کی صورت میں ہم ہر بچہ، ہر ایک فرد نمازی بن جائے اور نماز بھی ایسی پڑھیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ میں نماز کیسی پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز ایسے پڑھو کہ تمہاری زندگی کی یہ آخری نماز ہے۔ بس جب یہ کیفیت ہوگی میرے دوستوں، تو نماز میں بھی کیا خشوع خضوع ہوگا۔ اللہ والوں سے تعلق قائم کرنا، اللہ والوں کی محفل میں بیٹھنا، ان کی مجلس میں بیٹھنا، ان کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے ساتھ رہنے کا پابند بنانا، بس اس میں کامیابی ہے۔ ایک رنگ والا ہے، وہ رنگتا ہے کپڑوں کو، اس پہ جس رنگ کا بھی کپڑا ڈالا جائے، لیکن جو رنگ اندر پانی میں ملا ہوا ہے اس کے اندر مل کے وہ اسی رنگ کا ہو جاتا ہے۔ سفید کپڑا ڈالیں اور لال رنگ ہے تو وہ کپڑا لال ہو جائے گا۔
بس اسی طریقے سے اللہ والوں کے ساتھ رہیں، اور ان کا رنگ ذرا سا بھی اگر چڑھ گیا تو پھر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے ہوئے ایک دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یعنی مع الابرار، ابرار نیک لوگوں کے ساتھ، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دیں، اور اللہ ایسا بنائے میرے دوستو جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ